ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وسلم. ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار، ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار، مت دیکھ کسی کا قول و کردار.
واجب الاحترام، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام الکل ختم الرسل امام الاولین والآخرین آمینہ دلال پیکر حسن و جمال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ دے حضور دعا اور التجا ہے کہ جو کچھ میں بیان کراں اللہ مینوں صحیح معنیت دے اندر حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور میرے سمیت سانو ساریاں اللہ رب العالمین سنا کے کما حقہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دی اندر میں اس بات دا تذکرہ کرنا چاہنا کہ جو آپ علیہ السلام دے اصحاب نے، جو آپ علیہ السلام دے ساتھی نے، جنہاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی نو اختیار کیتا، آپ علیہ السلام دے غلام بنے، اور پھر انہاں دی زندگی اسلام دے مطابق گزری، اور زندگی دے اندر نبی پاک علیہ السلام دے اصحاب نے آپ علیہ السلام دے نال کس قدر پیار کیتا ہے، آپ علیہ السلام دے نال کس قدر محبت کیتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین نو اپنایا، آپ دے افعال نو اپنایا، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب دے اعمال نو دیکھ کے اللہ نے چلدیاں پھردیاں دنیا تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب نو جنت دیاں خوشخبریاں سنا دیتیاں، کیوں کہ آپ علیہ السلام دے اصحاب نے آپ علیہ السلام دی سیرت نو اپنایا، آپ دے افعال نو بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے افعال نو بنایا، نبی پاک علیہ السلام دے نال صحیح معنی دے اندر حضرات صحابہ نے نبی علیہ السلام دے نال پیار کیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت اصحاب نے پیار کیتا ہے، آپ دے طریقیاں نو اپنایا، اللہ نے جنت دا مہمان بنا دیتے۔
اسی طرح جیڑا بھی اس کائنات اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام دی سنت نو اپنائے گا، آپ دے طریقیاں نو اپنائے گا، اللہ انہوں بھی اپنی جنت دا مہمان بنا دیں گے۔ جس بندے نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام دا کلمہ پڑھے ہے، آپ دا امتی ہے، او دے اتے یہ بات فرض ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دی سیرت نو اپنائے، آپ دے افعال و اقوال نو اپنائے، انہاں تے عمل کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا علیکم بسنتی، اے میری امت دے لوگو، اے میرے صحابہ، میرے ساتھیوں، تواڈے اتے میری سنت تے عمل کرنا فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح البخاری کے اندر موجود ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث راوی نے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، قالوا ومن یأبى، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ساری دی ساری امت اللہ دی جنت اندر جائے گی، سوائے اس بندے دے، اس آدمی دے جس بندے نے جنت دے اندر جان تو انکار کر دیتا، وہ بندہ جنت اندر نہیں جائے گا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کردے نے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا بھی انسان ہے جڑا بندہ جنت دے اندر جان تو انکار کر دیتا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس بندے نے میری اطاعت کی تھی، میری فرما برداری کی تھی، جس بندے نے میری سیرت کو اپنایا، میرے اسوہ حسنہ نو اپنایا، دخل الجنہ، وہ بندہ اللہ دی جنت دا مہمان بن گیا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس بندے نے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی نافرمانی کی تھی، میری اطاعت نہ کی تھی، میرے نقش قدم تے نہ چلیا، میرے اسوہ حسنہ نو نہ اپنایا، فقد ابا، اس بندے نے جنت دے اندر جان تو انکار کر دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ من احب سنتی، جس بندے نے میرے سنت دے نال، میرے طریقے دے نال پیار کیتا، میری سیرت نو اپنایا، من احب سنتی فقد احبنی، اس بندے نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نال پیار کیتا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال الفت رکھی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس بندے نے میری سنت نو اپنایا انہیں میرے نال محبت کی تھی، اور جن نے میرے نال محبت کی تھی کل قیامت والے دن وہ میرے نال اللہ دی جنت دا مہمان بن جائے گا۔ اللہ انہوں اپنی جنت عطا کر دے گا جڑا میرے طریقے نو اپنائے گا،
وہ بندہ کل قیامت والے دن میں محمد نال جنت دے اندر ہوئے گا۔ آؤ اللہ تعالیٰ دا قرآن سنو، اللہ پاک نے اس بات دا ہی تذکرہ کیتا ہے کہ جڑے لوگ آپ علیہ السلام دی سنت نو اپناندے نے، آپ علیہ السلام دی سیرت نو اپناندے نے، اپنا اٹھنا بیٹھنا شادی غمی گویا کہ زندگی دا لمحہ لمحہ آپ علیہ السلام دے طریقے دے مطابق گزار دے نے، ایسے لوگ کامیاب نے، فلاح پان والے نے۔ اللہ تعالیٰ نے 18ویں پارے دے اندر سورہ نور دے اندر ارشاد فرمایا ہے، اللہ فرماندے نے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ اللہ پاک فرماندے نے مومنہ دا قول اے ہونا چاہیے، مومنہ دی بات اے ہونی چاہیے جدو اللہ او دا رسول اپنی طرف بلائے، اللہ اور اس دا رسول کسی بات دے متعلقہ فیصلہ کر دے تو مومن بندے نو ہونا چاہیے انما مومن بندے نو اے کہنا چاہیے سمعنا و اطعنا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات نو اللہ دی بات نو سن بھی لیا ہے تے من بھی لیا ہے، سن کے او دے اتے عمل کیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے نے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فرمایا اے لوگ فلاح پان والے نے، اے لوگ کامیاب ہون والے نے۔ قرآن دا ایک دوسرا مقام اللہ پاک فرماتے نے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اللہ پاک فرماتے نے جو چیز میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تانوں عطا کر دے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، ان مضبوطی دے نال تھام لو، او دے اتے مضبوطی دے نال عمل کر لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، فرمایا جس بات تو میرا پیغمبر تانوں منع کر دے او دے تو رک جاؤ۔ اے دا نام ہی دین ہے، اور جیڑا اس شریعت نو اس دین نو اپنائے گا وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا، اللہ انہوں اپنی جنت دا مہمان بنا دیں گے۔ قرآن پاک دا ایک تیسرا مقام اللہ فرماندے نے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ پاک فرماتے نے جڑا بندہ دین اسلام نو چھوڑ کے کوئی اور دین اختیار کرے گا، اللہ پاک فرماتے نے قرآن نو چھوڑ کے حدیث نو چھوڑ کے کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، فرمایا او دا او عمل قبول نہیں کیتا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ایسا بندہ خسارہ پان والا ہے، گھاٹا پان والا ہے۔ کامیاب وہ لوگ نے جڑے اللہ اور اس دے رسول دے طریقے دے مطابق زندگی بسر کر دینے، آپ علیہ السلام دے طریقے نو اپنا دینے۔ اللہ پاک فرمان دینے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ
فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا۔ اللہ پاک فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جڑا بندہ اللہ اور اس کے رسول دی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ، اللہ پاک فرماندے نے قیامت والے دن متبع آدمی انعام یافتہ لوگاں دے نال ہوئے گا، من النبیین نبیاں دی صف دے اندر ہوئے گا، والصدیقین صدیقاں دی صف دے اندر ہوئے گا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین شہداء دے نال ہوئے گا، صالحین لوگاں دے نال ہوئے گا، جڑا اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ او صحابہ نے جنہاں نے نبی پاک علیہ السلام دی فرما برداری کی تھی ہے، آپ علیہ السلام دے طریقیاں نو اپنایا ہے، آپ علیہ السلام دی سنت نو اپنایا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے دے اندر صحیح البخاری دے اندر موجود ہے، عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں کسی ایسی چیز سے عمل کرنا چھوڑ نہیں سکتا جس چیز سے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیتا ہے۔ مینوں ڈر ہے اگر میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے قول و فعل دے اندروں کسی چیز نو چھوڑیا میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے نال اتنا پیار ہے، آندے نے کہ جس چیز سے آپ نے عمل کیتا ہے میں اس چیز سے عمل کرنا کدی بھی نہیں چھوڑ سکتا، آپ دے قول و فعل نو میں کدی بھی نہیں چھوڑ سکتا، آپ دے فرامین نو میں کدی بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کعبۃ اللہ دا طواف کرن واسطے جاندے نے، حج کرن واسطے جاندے نے یا عمرہ کرن واسطے جاندے نے، جدوں حجر اسود دے قریب جاندے نے تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود نو بوسہ دے دینے، حجر اسود نو چوم دینے، پیار کر دینے تے نال کہہ دینے انی لأعلم انی لأعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرما دینے اے حجر اسود میں جاننا وا تو ایک پتھر ہے، تو کسی دے نفع نقصان دا مالک نہیں، کسی نو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، کسی نو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یاد رکھ میں تینوں اس وجہ تو بوسہ دیتا ہے، میں تینوں اس وجہ تو چومیا، میں
دیکھیے کہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں چومیا بوسا دیتا ہے، میں اس وجہ چوم رہا، نبی پاک علیہ السلام نے تینوں بوسا دیتا ہے، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیار دی اندر تینوں چوم رہا وا، تو نفع نقصان دا مالک نہیں۔ اے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک نے حجر اسود نو چومیا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ السلام دے نقش قدم تے چل دے ہویا نبی پاک علیہ السلام دی سنت نو اپنایا ہے، حجر اسود نو چومیا ہے۔ ایتھے ایک عقیدے دی بات سمجھن والی ہے، آج لوگ کسے مزار تے جاندے نے، کوئی کسے ٹیری تے جاندا ہے، کوئی کسے ٹیری تے جاندا ہے، کوئی ملتان جاندا ہے، کوئی گجرات جاندا ہے، کوئی لاہور جاندا ہے، اونا پیراں فقیراں دیاں قبراں تے جاندے نے، اونا دیاں ٹیریاں دے سامنے سجدہ ریز ہو جاندے نے، جھک جاندے نے، اونا دے مزاراں نو، اونا دیاں قبراں نو، اوتھے جڑے پتھر لگے نے اونا نو چوم دے چٹ دے نے، آندے نے کہ اے ساڈے حاجت روا نے، اے ساڈے مشکل کشا نے، اے جڑے پتھر نے سانو فائدہ دیندے نے۔ عقیدے دی بات ہے، اے حجر اسود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اے اللہ نے حجر اسود جنت دے اندروں بھیجیا ہے، سارے پتھراں دا سردار ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت عمر فاروق کہندے نے تو کسے دے نفع نقصان دا مالک نہیں، میں تینوں اس وجہ تو چومیا، تینوں نبی پاک نے چومیا۔ یاد رکھو اے جڑے لوگ قبراں نو جا کے پوچھدے نے، انہاں دے سامنے سجدہ ریز ہوندے نے، انہاں قبراں دے جڑے پتھر لگے نے انہاں نو چومدے نے، اے نفع نقصان دے مالک نہیں، کوئی فائدہ نہیں دے سکدے۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی نے حجر اسود نو چومیا، فرماندے نے میں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو چومدیاں دیکھیا، اس وجہ تو میں چومیا۔ آؤ اے دے حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اور خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں نو نبی پاک علیہ السلام دی سنت دے نال کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے۔ پچھلے جمعے دے اندر بھی انہاں دی سیرت دا تذکرہ کیتا ہے، او دے اندر یہ حدیث میں سنائیے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی بن ربیعہ فرما دینے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ واسے سواری دا جانور پیش کیتا گیا ہے، جدے اتے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سوار ہونا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے قریب جانور کیتا گیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جدوں سواری دی رکاب تے قدم رکھ دینے تے پڑھ دینے بسم اللہ، اللہ دا نام لے کے سوار ہوندے نے، تے پھر جدوں سواری دے جانور دے اوپر بیٹھ جاندے نے تے پڑھ دینے الحمدللہ، پھر سفر دی دعا پڑھ دینے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ پھر 3 دفعہ پڑھ دینے الحمدللہ، پھر 3 دفعہ پڑھ دینے اللہ اکبر، پھر کہیں دینے سبحانک انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، ثم ضحکا، پھر حضرت امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہنس دینے، مسکران دینے۔ علی بن ربیعہ پوچھ دینے امیر المومنین تسی کیوں ہنسے ہو؟ آندے نے
جس طرح میں کیتا ہے جیڑا سواری تے بین دا طریقہ میں اختیار کیتا ہے اس طرح میں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو دیکھیا اس طرح میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو دیکھیا ہے یہ طریقہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا نبی پاک جب سوار ہو کے ہنسنا شروع کر دیتا میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقے نو اپنایا میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی طرح ہنسیا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون اللہ پاک فرماتے نے مومن دا قول ہونا چاہیے مومن دی بات ہونی چاہیے جدو اللہ تے اللہ دا رسول دعوت دے قرآن حدیث دی طرف اللہ اور اس دا رسول بلائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت دی طرف بلایا جائے قرآن دی طرف بلایا جائے کسی مسئلے دا حل اللہ اور اس دا رسول دس دے او دے اندر فیصلہ کر دے تے مومن دا اے شیوا ہونا چاہیے سمعنا و اطعنا میں سن بھی لیا تے میں من بھی لیا اللہ سانو بھی اس جیسی صحابہ جیسی زندگی اپنان دی توفیق عطا فرمائے صحابہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے فرامین سنے نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے افعال نو دیکھیا ہے آپ دی سیرت نو دیکھیا ہے صحابہ نے جو جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو کردے دیکھیا ہے اسی طرح ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت نو اپنایا ہے آپ دے نقش قدم تے چلے نے اللہ تعالیٰ نے صحابہ دے ایمان نو مومنہ واسطے معیار بنا دیتا ہے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اے دنیا کائنات دے لوگ ہدایت لینا چاہتے ہو ہدایت پانا چاہتے ہو فلاح پانا چاہتے ہو جنت دے اندر جانا چاہتے ہو اللہ پاک فرماتے نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ جیسا ایمان لیاؤ انہیں جیسی زندگی بسر کرو فقط اہتدوا تسی ہدایت پا جاؤ گے اے تے حضرت امیر المومنین حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقے نو اپنایا ایک اور صحابی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرمان واسے اپنی مسجد نبوی دے اندر تشریف لے آئے نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ممبر تے جلوہ گر ہوئے نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ نو فرماندے نے اجلسو اے میرے صحابہ بیٹھ جاؤ مسجد دے اندر کوئی صحابہ چل رہے سن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ بیٹھ جاؤ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ صحابی نے ایک جانشار نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی نے حضرت عبداللہ بن مسعود سارے کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ مسجد دے اندر آ رہے نے جدیاں والی جگہ تے پہنچے نے جدو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان دی ادھروں فرمان سنیے اجلسو بیٹھ جاؤ آپ دا فرمان سنیے فوری بیٹھ جاندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے تعالی یا عبد اللہ بن مسعود
اے عبداللہ اندر آ جاؤ، اندر آ جاؤ، میں تہانوں نہیں کیا، میں تے اندر اپنے ساتھیوں نوں کہہ رہا۔ صحابی رسول کہندے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تہاڈی زبان دے اندروں یہ لفظ سنے نے اجلسو، میں عبداللہ بن مسعود دے اندر اتنی جرت نہیں رہی کہ میں آگے بڑھا۔ آپ علیہ السلام دا فرمان سنے فوری جتیاں والی جگہ دے بیٹھ گئے نے۔ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، اللہ سانوں بھی صحابہ جیسا بنا دے، صحابہ جیسی زندگی اللہ تعالیٰ سانوں بھی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے، صحابہ جیسا ایمان عطا فرمائے۔ اللہ فرماندے نے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ نبی پاک علیہ السلام دا فرمان آ جائے، کسی مومن مرد کسی مومنہ عورت نو حق نہیں کہ نبی علیہ السلام دے فرمان دے کر چون چرا کرے، اپنے آپ مقدم سمجھے، بلکہ آپ علیہ السلام دے فرامین دے سامنے اپنی گردن جھکا دے، سمیعنا و اطعنا کہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے کر صحابی انہوں نے ہاتھ دے اندر سونے دی انگوٹھی پہنی ہے، صحابہ دے اندر موجود نے، نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے نے، آپ علیہ السلام نے صحابی دے ہاتھ دے اندر انگوٹھی دیکھیے، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اللہ نے میری امت دے لوگاں تے سونے نو پہننا حرام کر دیتا ہے، منع مسلمانہ دے اتے پہننا۔ صحابی رسول دے ہاتھ دے اندروں انگلی دے اندروں نبی پاک علیہ السلام نے انگوٹھی پکڑی ہے تے پکڑ کے پھینک دیتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام مجلس دے اندر چلے جاندے نے، صحابہ وچوں ایک ساتھی کہن لگا کہ اللہ دیا بندیا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پہنن تو منع کیتا ہے لیکن فروخت کرنا تو منع نہیں کیتا، اس انگوٹھی نو اٹھا لے بیچ کے کوئی فائدہ اٹھا لیں۔ صحابی رسول کہندے نے لا واللہ لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سانوں بھی صحابہ جیسا ایمان عطا فرمائے۔ صحابی رسول کہندے نے جس انگوٹھی نو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیتا ہے، سٹ دیتا ہے، میں اس انگوٹھی نو اٹھانا پسند نہیں کردا۔ اگر صحابی رسول اٹھا کے بیچنا چاہتے تو بیچنی جائز سی لیکن پہننی منع سی۔ صحابی رسول نے نبی پاک علیہ السلام دی زبان دے اندروں آپ دا فرمان سنیے، سمعنا و اطعنا، سن بھی لیا تے من بھی لیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آج ساڑی صورتحال کی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا تہاڈی بچی یا بچہ 7 سال دی عمر نو پہنچے انہوں نماز دی تلقین کرو، 10 سال دا ہو کے نماز نہ پڑھے انہوں ڈانٹ ڈپٹ نال نماز پڑھاؤ، او دے تے سختی کر کے نماز پڑھاؤ۔ اے والدین دی ذمہ داری ہے، والدین دی یہ ڈیوٹی ہے۔ لیکن آج دیکھو والدین آپ علیہ السلام دے اس فرامین تے عمل نہیں کر دے، اولاداں نوں نماز نہیں پڑھان دے، خود بھی نماز نہیں پڑھ دے، گھر دے اندر
بے برکتیاں نے، گھر دے اندر جھگڑے نے، گھر دے اندر لڑائیاں نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں سنتاں نو چھوڑ دتا گیا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے فرامین نو چھوڑ دتا گیا ہے۔ اس وجہ تو اج دا مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من غشا فلیس منا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ ملاوٹ کردا ہے وہ ساڈے طریقے تے نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاوٹ کرن تو منع کیتا ہے۔ دسو کیڑی دنیا دے اندر ایسی چیز ہے جدی اندر مسلمان اج ملاوٹ نہیں کرتا ہے؟ نمازاں بھی پڑھی جاندے نے، تہجداں بھی پڑھی جاندے نے، نیک اعمال بھی کری جاندے نے، اور ملاوٹاں کرن تو آواز نہیں آتی۔ کوئی بھی چیز دیکھ لو دے اندر اج دا مسلمان ملاوٹ کرتا نظر آ رہا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ میرے طریقے تے نہیں جڑا ملاوٹ کرتا ہے۔ صحابہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے فرامین نو سنیا، فوری کیا سمعنا و اطعنا، اسی سن بھی لیا اور من بھی لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ تعالیٰ فرماندے نے اے ہی صحیح معنیت دے اندر کامیاب نے، فلاح پان والے نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ چھوڑ کے جدو مدینہ طیبہ دے اندر گئے 16-17 مہینے گزر جاندے نے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی خواہش ہے کہ اللہ کا بیت اللہ نو قبلہ بنا دے۔ ہجرت رسول تو پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے سن۔ اللہ نے ادھر نماز منہ کر کے نماز پڑھن دا حکم دیتا ہے۔ جدو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ دے اندر آئے نے 16-17 سال ہوئے نے، نبی پاک دی خواہش ہے کہ اللہ کا بیت اللہ نو قبلہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی خواہش نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول کیتا ہے۔ فرمایا سونیو جس طرح تسی چاہتے ہو میں بھی اویں چاہنا، جس طرح تسی چاہتے ہو میں قبلے نو بدل دینا وا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہن تسی بیت اللہ نو قبلہ بنا لو، بیت اللہ دی طرف نماز پڑھیا کرو، بیت اللہ دی طرف منہ کر کے نماز پڑھیا کرو۔ جدو صحابہ نے پہلی نماز پڑھی ہے، جدو قبلہ تحویل ہویا، قبلے دی تبدیلی ہوئی ہے، عصر دی نماز ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر دی نماز کعبۃ اللہ دی طرف 16-17 مہینے گزرن تو بعد پہلی نماز کعبۃ اللہ دی طرف منہ کر کے پڑھی ہے۔ جڑے صحابہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے نال مل کے نماز پڑھی ہے، ان صحابہ وچوں ایک صحابی اور ایک مسجد دے کول گزریا ہے، نماز دے دوران صحابہ نماز پڑھ رہے نے، یہ جڑا بندہ گزریا جنہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پیچھے نماز پڑھی ہے، یہ کہندا ہے میں اللہ نو گواہ بنا کے کہنا اللہ نے قبلے نو تبدیل کر دتا ہے۔ جدو صحابہ نے اس صحابی دے منہ دے اندروں یہ الفاظ سنے، فوری صحابہ نماز دے دوران بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے نے، اور جدو صحابہ نے کیا کہ اللہ نے قبلہ بدل دیتا ہے، صحابی نے کیا کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، اتنی بات سنیے امام سمیت سارے مقتدی نماز دے دوران موڑ کے اس طرح بیت اللہ کی طرف انہاں منہ کر لیا ہے۔ نبی پاک دا فرمان سنے سمعنا و اطعنا و اولئک هم المفلحون، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنے وہ دے فوری عمل کیتا ہے، چون چرا نہیں کی تھی۔ اج اسی برادریاں نو دیکھنے ہاں، اج اسی قربہ قبیلہ نو دیکھنے ہاں، اج اسی دیکھنے ہاں کہ اگر سنت نو اپنایا برادری ناراض ہو جائے گی، بھرا ناراض ہو جائے گا، بہن ناراض ہو جائے گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے فرامین سنے اور عمل کر کے دکھایا ہے۔ ایک اور حدیث سنو،
سنن ابی داؤد دے اندر کتاب الصلاۃ دے اندر روایت مشہور ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ نو نماز پڑھا رہے نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں پیراں دے اندر جوتا پہنے ہیں۔ اگر جوتا مسئلہ سمجھن والا ہے، جوتا پا کے صاف ہے، گرد و غبار نہیں لگا، بندہ وہ جوتا پا کے صحرا دے اندر کھلی جگہ دے نماز پڑھ سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے اندر مسجد نبوی کچی سی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ نو نماز پڑھا رہے ہیں، جوتا پہنے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز دے دوران دونوں جوتے اتار دیتے۔ صحابہ نے جدو دیکھیا، صحابہ نے بھی فوری نماز دے دوران ہی جوتے اتار دیتے۔ جدو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سلام پھیر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فارغ ہوئے، صحابہ دی طرف چہرہ کیتا، صحابہ نو پوچھ دینے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اے میرے صحابہ تسی جوتے کیوں اتارے نے؟ صحابہ کہنے لگے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی تانوں نماز دے دوران دیکھیا، اسی تانوں دیکھیا تے اسی اودے تے عمل کر لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے مینوں جبریل نے آ کے دسیا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونیا تواڈے جوتیاں دے نیچے گندگی لگی ہے، میں اس وجہ تو اتاری ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نے نبی پاک نو صرف جوتا اتار دیاں ویکھیا تے جوتے اتار دیتے نے۔ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں پہلو کرتا محمد کی غلامی کا۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ ایک دفعہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد دے اندروں نماز پڑھا کے صحابہ نو باہر بازار دے اندر نکلے نے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے نے کہ بازار دے اندر عورتاں بھی تے مرد بھی کٹھے چل رہے نے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں یہ چیز دیکھی آپ فرماتے نے اے عورتوں مرداں دے نال مل جل کے نہ چلو، مرداں دے پیچھے چلو، فرمایا ایک سائیڈ تے ہو کے چلو۔ جدوں انہاں عورتاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنیا، حدیث پاک اندر موجود ہے، اس تو بعد عورتاں بازار دے وسط دے اندر درمیان دے اندر نہیں چلیاں، دیواراں دے نال لگ لگ کے جاندیاں نے۔ حدیث پاک اندر موجود ہے بعد خواتین صحابیاں دے دوپٹے دیواراں دے نال الجھ جاندے نے، دیواراں دے نال لگ جاندے نے۔ اس قدر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابیاں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمان تے عمل کیتا ہے۔ خیبر دا موقع ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ دا ایک صحابی آپ دے کول آیا، آ کے آندا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گدیاں دی اس موقع تے بڑی ضرورت ہے، سواریاں نے۔ اللہ دے نبی جی صحابہ جڑے نے گدے ذبح کر کر کے ہانڈیاں دے اندر پکا رہے نے۔ اس وقت گدا حرام نہیں سی ہویا، اللہ دے رسول صحابہ ہانڈیاں دے اندر گدے پکا کے ذبح کر کے کھا رہے نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار کی تھی۔ ایک دوسرا صحابی آیا، آندا اللہ دے رسول گدے کٹ دے جا رہے نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش نے۔ ایک تیسرا صحابی آندا ہے، آندا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری کم ہوندیاں جا رہی نے،
گدے جڑے نے کم ہوندے جا رہے نے، صحابہ پکا پکا کے کھائی جا رہے نے۔ اللہ تعالیٰ دی طرف حکم ہویا، اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا، میں مومناں تے مسلماناں تے گدیاں دے گوشت رو حرام کر دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک صحابی صحابہ دے اندر گیا، نبی پاک نے فرمایا کہ انہاں دے اندر اعلان کر دیو کہ اللہ اور اس کے رسول نے گھریلو گدیاں دا گوشت حرام کر دیتا ہے۔ جدو صحابہ نے یہ فرمان سنیا، چولہاں دے اتے ہانڈیاں پک رہیاں نے، گوشت پک رہا ہے۔ جدو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان سنیا، سمعنا و اطعنا، سن بھی لیا من لیا۔ پھر صحابہ نے آپ دا فرمان سنن تو بعد گوشت نہیں کھاتا، وہ جڑی ہانڈیاں نے فوری انہاں دے اندر گوشت انڈیل دیتا ہے، روڑ دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے فرامین تے عمل کیتا ہے، سمعنا و اطعنا واولئک هم المفلحون۔ اللہ پاک فرماندے نے مومن وہ نے جدو اللہ اور اس دا رسول اپنی طرف بلائے، کسی بات دے اندر اللہ اور اس دا رسول فیصلہ کر دے تو مومن دا یہ فعل ہونا چاہیے، مومن دا یہ قول ہونا چاہیے، سمعنا و اطعنا، میں سن بھی لیا تے میں من بھی لیا، وہ تے عمل بھی کیتا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے واولئک هم المفلحون، اللہ پاک فرماندے نے اے مومن نے، اے فلاح پان والے نے۔ صحابہ نے ان آیات دی تفسیر بن کے دکھا دیتا، ان آیات تے عمل کیتا۔ صحابہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے فعل نو، آپ دے قولو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اقوال نو اپنایا، آپ دی سیرت نو اپنایا۔ صحابہ تے اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ پاک فرماتے نے میں اپنے نبی دے صحابہ تے راضی ہو گیا وا، میں انہوں اپنی جنت سرٹیفکیٹ عطا کر دیتے نے۔ کیوں اللہ پاک راضی ہوئے نے؟ صحابہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اسوہ حسنہ نو اپنایا ہے، آپ دی زندگی نو اپنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ نو جنتی بنا دیتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ دے حضور دعا اور التجا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت مطابق عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، صحابہ جیسی زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔